چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ یا ام الکتاب یا سبع مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ کے مختلف ناموں کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور ان ناموں کے رکھنے کی وجوہات بھی بیان کی تھی، اور کچھ سورۃ الفاتحہ کے فضائل سے متعلق بھی گفتگو کی گئی تھی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم میں ایک ایسی سورت ہے کہ اس کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو دو نور ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ دو نور نہیں ملے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ دو نور کیا ہیں؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے 104 صحیفے، کتابیں اور صحیفے، کتنے؟ 104 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، لیکن ان 104 کتابوں اور صحیفوں میں 100 کتابوں اور صحیفوں کو 4 کتابوں میں جمع فرما دیا، اس کی تمام باتوں کو 4 کتابوں میں جمع فرما دیا، ایک تورات، دوسری انجیل، تیسری زبور اور چوتھی کتاب قرآن حکیم۔ پھر تورات، انجیل، زبور، ان 3 آسمانی کتابوں میں جتنی باتیں تھیں، جتنے احکام تھے، جتنی نصیحتیں تھیں، وہ ساری باتیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی آسمانی کتابیں، جتنے آسمانی صحیفے نازل کیے گئے، وہ 104 صحیفے اور کتابیں، وہ تمام صحیفے اور کتابیں اسی ایک قرآن حکیم میں جمع ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دوسری اور تمام کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب قرآن حکیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، کہ مریض پر پڑھ کے دم کیا جائے تو مریض کو اس سے شفا ملتی ہے، بیماری ختم ہوتی ہے۔ اب سوال ہی کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک نہیں، کبھی کبھی تو 100 مرتبہ بھی کوئی دم کرتا ہے، کسی پر دم کر دیا جاتا ہے، پھر بھی اس کی بیماری میں کچھ بھی افاقہ نہیں ہوتا ہے، بیماری درست نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے وہ دعا ہو یا دوا ہو،
اس میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے اختیار، اس کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے تو دوا میں شفا ہو، اللہ چاہے تو دعا سے شفا حاصل ہو، اور اللہ نہ چاہے تو شفا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، نہ دوا سے، نہ دعا سے، نہ کسی تدبیر سے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفا کے تعلق سے، جن آیتوں کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب آیتیں، یہ سب آیات شفا ہیں، کہ ان آیتوں کو پڑھ کر مریض پہ دم کیا جائے تو مریض کو بیماری سے شفا ملتی ہے، تو ان آیتوں کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ مثال سے سمجھیں کہ گولی ہے، گولی میں تاثیر ہے کہ وہ جس پہ گولی چلائی جائے اس کو وہ ہلاک کرے، اسے وہ مار دے، ہلاک کرے، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ لیکن گولی میں یہ تاثیر کب ہوگی؟ جبکہ گولی کے لیے کوئی بہتر رائفل ہو، رائفل میں گولی، بہتر رائفل میں گولی ڈال کر کے اگر فائر کیا جائے تو گولی اپنا کام کرے گی۔ لیکن اگر رائفل اچھی نہیں ہے تو گولی اپنا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس کو یوں سمجھیے آپ کہ ہماری زبان گویا رائفل ہے، اور یہ آیات شفا یا یہ صورتیں جن سے شفا حاصل ہونے والی ہیں، یہ ان کی حیثیت گولی کی ہے۔ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، یہ رائفل ہماری خراب ہے۔ ہم لاکھ پڑھ کر کے، آیات شفا پڑھ کر کے ہم دم کرتے ہیں، ہم پوری سورت پڑھ کر کے مریض پر دم کرتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری زبان میں وہ قوت نہیں ہے، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زبان کو گالی گلوج سے، غیبت سے، ایک دوسرے کی برائی سے، فحش گوئی سے، برائیوں سے ہم نے آلودہ کر رکھا ہے، اپنی زبان کو ہم نے ناپاک کر رکھا ہے۔ اب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، پڑھ کر دم کرتے ہیں مریض پر، آیت شفا پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، کوئی سورت پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان کو ناپاک کر لیا ہے، اس لائق نہیں رکھا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ سورۃ الحمد، یہ سورہ فاتحہ، اس کو تو سورۃ الشفا کہا گیا ہے، مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے تو شفا ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ چونکہ یہ سورۃ الصلاح ہے، نماز کے اندر اس سورت کو پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک کو نماز میں، یعنی چاہے وہ مقتدی ہو اس کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، امام ہو اس کو بھی پڑھنا ہے؟ تو اس تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مقلدین احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب جس نے نہیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ جس نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے مقتدی ہو یا امام ہو۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ امام کے لیے بھی ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں،
اور مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دوسری احادیث ہیں اس تعلق سے، جیسے کہ شرح معانی الآثار میں امام طحاوی نے نقل کیا ہے، اور دوسری اور کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، یعنی مقتدی کو قراءت نہیں کرنا ہے، امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو ایک طرف حدیث میں ہے کہ نماز نہیں ہوگی اگر سورہ فاتحہ کی قراءت نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ امام نے اگر سورہ فاتحہ کی قراءت کی تو حدیث میں ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت کے لیے کافی ہے، تو امام نے جب قراءت کر لی سورہ فاتحہ کی تو مقتدی کی بھی قراءت ہو گئی۔ جب مقتدی کی بھی قراءت ہو گئی تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوئی۔ جب بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوئی بلکہ فاتحہ کے ساتھ نماز ہوئی تو نماز میں کچھ بھی نقص اور کچھ بھی کمی نہیں رہی، نماز مکمل ہوئی۔ یہ دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو میسر ہو، جو تم کو میسر ہو تم قرآن پڑھو۔ تو قرآن حکیم میں یہ ہے کہ قرآن پڑھو جو بھی میسر ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے مطلقاً قرآن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی سورت، اس کا پڑھنا فرض ثابت ہوا اس سے، کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے مطلق۔ اس کے بعد حدیث میں یہ آیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے قرآن کے حکم کا بھی لحاظ رکھا اور حدیث کے حکم کا بھی لحاظ رکھا۔ امام اعظم فرماتے ہیں قرآن کا حکم بھی ہے اور حدیث کا بھی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کہیں سے بھی تم قرات کر سکتے ہو، حدیث یہ کہتی ہے کہ بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے دونوں کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھنا، کوئی بھی قرآن کا حصہ پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن ہاں، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے مقتدی، تو امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں موجود ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو تم غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو جب امام قراءت کر رہا ہے تو مقتدی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ قراءت کو سنیں اور غور سے سنیں، مقتدی کو قراءت نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، قرآن کی یہ آیت ہے۔ اور دوسری آیت فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو میسر ہو کہیں سے بھی قرآن پڑھو۔ اس سے قراءت کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھا جائے۔ اور احادیث میں جو یہ آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے اگر نماز پڑھ لی گئی تو واجب ادا نہ ہونے کے سبب نماز
ناقص ہوئی اس نماز کو وقت کے اندر دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں امام نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کا پڑھنا پا لیا گیا، اس لیے کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا، امام کا قرآن پڑھنا وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔